ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ سندھ اور پنجاب حکومت کے درمیان کشیدگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو فوری طور پر کراچی طلب کر لیا ہے۔ صدر مملکت نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو فون کیا اور کشیدگی کے معاملے پر گفتگو کی۔ جہانگیر خان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی جہانگیر۔ صدر مملکت آصف علی زرداری طویل نجی غیر ملکی دورے کے بعد گزشتہ سبت کراچی پہنچے تھے اور ان کو جب پارٹی کی جانب سے پنجاب اور سندھ حکومتوں کے درمیان جاری کشیدگی کے معاملے پر بریفنگ دی گئی، جس کے بعد صدر مملکت نے اب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو فون کر کے انہیں فوری طور پر کراچی طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس ملاقات کے دوران صدر آصف علی زرداری وزیر داخلہ سے موجودہ سیاسی صورتحال سمیت جو حالیہ کشیدگی ہے اس پر مشاورت بھی کریں گے اور اس کے حوالے سے پھر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ان سے آگاہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تاحال حکومت اور پیپلز پارٹی کے مابین جو رابطے ہو رہے ہیں وہ بے سود ثابت ہوئے ہیں۔ متعدد رابطے کیے گئے ہیں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے ان کی جو اب تک کی بات چیت ہوئی ہے اس پر پیپلز پارٹی کی جانب سے انہیں کوئی مؤثر اور مثبت جواب نہیں ملا، جس کے بعد اب آج قومی اسمبلی اور جو سینٹ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں اہم قانون سازی بھی متوقع ہے، اس کے حوالے سے بھی اب حکومت تذبذب کا شکار ہے۔ اور دوسری جانب یہ اب اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو طلب کر کے اس معاملے کو سلجھانے کی اب آخری ایک اور کوشش کر جائے گی۔ بہت شکریہ جہانگیر۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے پیپلز پارٹی اور پنجاب حکومت کے درمیان تنازع پر مریم نواز کی حمایت کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق 2 روز قبل جاتی عمرہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا مریم نواز سخت بیانات سے گریز کریں گی تو پیپلز پارٹی بھی سیز فائر کرے گی۔ نواز شریف نے کہا مریم نواز کے بیانات پیپلز پارٹی کی بے جا تنقید کے رد عمل پر سامنے آئے۔ مریم نواز نے پنجاب کے عوام کی درست نمائندگی کی۔ ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف کی حمایت کے بعد ہی شرجیل میمن نے گزشتہ روز دوبارہ مریم نواز پر تنقید کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے سندھ کے وزیر اطلاعات کا چیلنج قبول کر لیا۔ کہا آئیں آپ کو لاہور ہی نہیں جنوبی پنجاب کی بھی سیر کراتی ہوں، آپ مجھے گڑھی خدا بخش دکھا دیں، سندھ سے بیٹھ کر ڈکٹیٹ نہ کریں، پنجاب لاوارث نہیں ہے، ہر بات پر مرسوں مرسوں کرتے ہیں تو پھر پنجاب اپنا پانی کسی کو کیوں دے۔ میں نے مناظرے کا چیلنج جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا شرجیل میمن صاحب کا۔ آئیے آپ کو بھاولپور دکھاؤں، آئیے آپ کو ملتان دکھاتی ہوں، لودھرا دکھاتی ہوں، رحیم یار خان ڈی جی خان دکھاتی ہوں، آپ مجھے کشمور لے چلیں، مجھے جیکب آباد چھوڑے، آپ مجھے نواب شاہ لے چلیں، آپ مجھے گڑھی خدا بخش لے چلیں، مجھے دکھائیں وہاں 17 سال میں آپ نے کیا کیا۔ ہر بات پہ آپ مرسوں مرسوں کرتے ہیں، مرسوں مرسوں یہ نہ کرسوں، مرسوں مرسوں وہ نہ کرسوں۔ اسی بھی کہہ رہے ہیں مرسوں مرسوں ہم بھی نہیں کرسوں، ہم کیوں پانی دیں گے اپنا، کیوں دیں گے؟ پنجاب لاوارث تو نہیں ہے، ہر وقت اجرا کا آپ اس کو اس کی بات کریں تو وہ صوبائیت نہیں ہے، لیکن چیف منسٹر اگر اپنے پنجاب کے حق کی بات کرے تو وہ صوبائیت ہے۔ کل شرجیل میمن صاحب کے منہ سے میں نے سنا پنجاب وفاق کے خلاف سازش کر رہا ہے، مریم نواز شہباز شریف کے خلاف سازش کر رہی ہیں، یہاں تک نوبت آ گئی آپ کی سیاست، اتنا گرنا پڑا آپ کو۔ کراچی اور لاہور کا جو ڈفرنس ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ڈٹائی یہ ہے کہ میں نے سندھ میں بیٹھ کے پنجاب کی بات کرنی ہے، بھائی کیوں؟ آپ کو حکم دینے کا، آپ کو ڈکٹیشن دینے کا، آپ کو ڈکٹیٹ کرنے کا حق نہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پنجاب پہ آپ 34 اٹیک کریں اور پنجاب جو ہے وہ دوسری گال بھی ادھر کر دے کہ جس سارے ادھر بھی رہ گیا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ پنجاب لاوارث نہیں ہے۔ کراچی کے اندر دودھ اور دہی کی قیمت 80 روپے کا اضافہ ہونے جا رہا ہے اور 300 روپے پہ جا رہی ہے، تو یہ ذرا پنجاب کو کر کے دیکھیں نا۔ پنجاب حکومت اور وزراء نے تمام ریڈ لائنز کراس کر لی، ہماری قیادت پر کوئی بات کرے گا تو جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی رہنما علی قاسم گیلانی کہتے ہیں ہمیں نفرت اور بدتمیزی کی سیاست نہیں سکھائی گئی، سیلاب سے متعلق تمام مطالبات وفاقی حکومت سے کیے تھے۔ بخاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کئی الزام لگائے، انہوں نے پریس کانفرنسز گنوائی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے، یہ کہا گیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیلاب کے اوپر سیاست کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کئی ریڈ لائنز کراس کی ہیں پنجاب گورنمنٹ نے اور پنجاب کے وزراء نے۔ اگر آپ ہماری لیڈرشپ کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، پیپلز پارٹی اس کے اوپر اپنا رد عمل دینے کا حق رکھتی اور ہمیں کوئی فیس نہیں ملتی، نہ ہمارے اوپر کوئی فرض ہے ہم مسلم لیگ یا پنجاب حکومت کی تعریف کرتے رہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا گڈی گڈ ہے، ہمارے معاملات ان کے ساتھ ٹھیک ہیں، ہم صرف پنجاب گورنمنٹ کے خلاف ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ سیلاب میں جب ہماری عوام پھنسی تو ہم نے جو مطالبے رکھے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ رکھے، جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو ہم نے 25 ہزار روپے اپنی سیلاب زدگان ماؤں بہنوں کے لیے مانگ لیے، تو ہم نے کوئی گناہ کر لیا؟ مجھے بتائیں کہ آج آپ نے کہا کہ ہم 10 لاکھ روپے دیں گے، آپ 10 لاکھ روپے دیں، آپ 20 لاکھ روپے دیں، لیکن کیا آج تک وہ 10 لاکھ روپے سیلاب زدگان؟ پنجاب حکومت نے علی حیدر گیلانی سمیت تمام بھائیوں سے سیکیورٹی واپس لے لی۔ پیپلز پارٹی نے فی الفور سیکیورٹی بحال کرنے اور فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔ پی پی رہنما علی قاسم گیلانی نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا بھائی علی حیدر گیلانی طالبان کی حراست میں رہے،
اب بھی ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ سیکیورٹی کی واپسی سیاسی انتقام کا حصہ ہے۔ پنجاب حکومت کے ایسے فیصلے پر حیرت ہوئی۔ سیکیورٹی واپس لینے کی وجہ سب کو سمجھ آتی ہے۔ ہم اس پر احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ خبر دیں آپ کو، بلوچستان کے علاقے خاران میں جوڈیشل کمپلیکس پر مسلح افراد کا حملہ، عمارت کو آگ لگا دی، قاضی کورٹ کو بھی نقصان پہنچا، قاضی لاپتہ ہو گئے، جوڈیشل کمپلیکس کا ریکارڈ بھی جل گیا۔ تفصیلات کیا ہیں بیورو چیف کوئٹہ مصطفیٰ ترین سے جانتے ہیں۔ مصطفیٰ، کیا صورتحال ہے تازہ ترین؟ کچھ معلوم ہو سکا کون تھے یہ لوگ جنہوں نے آگ لگائی ہے؟ جی بالکل، خاران پولیس کا کہنا ہے کہ خاران میں جوڈیشل کمپلیکس پر درجنوں مسلح افراد نے حملہ آور ہوتے ہوئے وہاں توڑ پھوڑ کی اور جو ریکارڈ تھا اس کو نظر آتش کیا۔ حملے کا یہ سلسلہ پولیس حکام کی زبانی میں بتا رہا ہوں کہ 2 گھنٹے سے زائد تک چلتا رہا، جس کے بعد کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں کو موو کیا گیا جوڈیشل کمپلیکس کی طرف، لیکن اس دوران جو ہے مسلح افراد جوڈیشل کمپلیکس کی متعدد عمارت کے حصوں کو آگ لگا چکے تھے اور نظر آتش کر چکے تھے، جبکہ توڑ پھوڑ بھی کی تھی۔ اس دوران ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حملے میں قاضی کی عدالت بھی بری طرح متاثر ہوئی۔ اس وقت قاضی کی عدالت میں کیس زیر سماعت تھا، تو اس تمام تر صورتحال کے بعد جو ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ قاضی محمد جان جو ہیں وہ اس وقت تک لاپتہ ہیں اور خدشہ یہ پایا جاتا ہے کہ مسلح افراد انہیں ساتھ لے گئے، لیکن اس وقت تک سرکاری طور پر اپڈیٹ کرے تھے آپ مصطفیٰ ترین، شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کوالالمپور میں ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم سے ملاقات کی۔ ملیشین وزیر اعظم نے مسئلہ فلسطین کے حل اور قیام امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جموں و کشمیر کے تنازع کے منصفانہ حل کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ UN قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ملیشیا کی حمایت کی تعریف کی۔ سرمایہ کاری، مشترکہ منصوبوں کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ ملیشیا کو حلال گوشت کی برآمدات کا کوٹا $200 ملین تک بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ پاکستان سے ملیشیا کو چاول کی برآمدات پر بھی اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ ملیشیا کے تجربے سے استفادے کے لیے مشترکہ منصوبوں پر کام کرنے کے خواہش مند ہیں۔ پاکستان سے $20 کروڑ مالیت کے حلال گوشت کی برآمد کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کی مشترکہ نیوز کانفرنس، کہا کہ تمام اہم معاملات پر ہمارے خیالات یکساں ہیں۔ Today we had very productive discussions and I'm very happy that our views converge on almost all important. Pakistan wants to join hands with Malaysia. Joint ventures, mutually beneficial projects should cooperate together. You have announced a quota of $200 million worth meat export from Pakistan to Malaysia. We will inshallah achieve not only this quota of $200 million, but inshallah in time to come it will increase. Pakistan inshallah will have this great partnership with you, with your country, to achieve our aims and goals of progress and prosperity. Thank you very much. Pakistan, Malaysia, Zindabad. وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں کوالالمپور میں استقبالیہ تقریب ہوئی۔ وزیر اعظم آفس پہنچنے پر ملیشین ہم منصب انور ابراہیم نے پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ملیشیا کی مسلح افواج نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملیشین ہم منصب انور ابراہیم کی کتاب اسکرپٹ کی تعریف کی۔ اس موقع پر ملیشیا کے وزیر اعظم کی فرمائش پر شہباز شریف نے علامہ اقبال کا شعر بھی سنایا۔ I'd like to translate for your kind consideration. Read the Urdu first. Yes, I will read. Allama Iqbal says, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ Would you like to let me translate it? No, I just differently joined. اور دل کے لہرائی آج جل کے کا ہوگی۔ واہ 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 واہ۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ توشہ خانہ کیس 2 حتمی مراحل میں داخل۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے استغاثہ کے آخری گواہ محسن ہارون پر جرح مکمل کر دی۔ اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے دونوں ملزمان کو 29 سوالات پر مشتمل دستاویز فراہم کر دی۔ آئندہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی خود پر لگے الزامات کا جواب دیں گے۔
اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے سماعت بدھ تک ملتوی کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کے مقدمات ملک کے دیگر مقدمات کی طرح چلائے جائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا بانی کے کیسز سے متعلق لوگوں کو شکوک و شبہات ہیں۔ اس ایک کیس کو بھی ایسا ٹریٹ کیا جائے جس طرح پنجاب کے 2,70,000 اور پورے پاکستان کے 8,14,000 کیس ہینڈل ہو رہے ہیں۔ جس سپیڈ سے ہمارے ٹرائل چل رہے ہیں اس سپیڈ سے ہمارے اپیلیں بھی چل رہی ہیں۔ سلمان راجہ صاحب کی، بیرسٹر صاحب کی اور بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے، وہ ہدایات آئی ہے، اس کا ذکر بھی کر دیں گے۔ پی کے میں آپریشن کا تعلق ہے، ہم پہلے ہی بتا چکے کہ ہر صورت دہشت گردی ختم اور دہشت گردی پہ سیلابوں پہ سیاست نہ ہو، ایسی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ جب تک خان صاحب کا اعتماد حاصل ہے وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ مشتاق صاحب کی میسج سے میری بات ہوئی ہے، مشتاق صاحب اس وقت جو ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں اور کہاں پر ہے۔ انہوں نے منسٹری آف فارن افیئرز میں ایک لیٹر بھیجا اور لیٹر کا جواب ابھی تک انہوں نے نہیں دیا۔ وہ بڑی مسترب ہے کہ اس کا ہمیں جواب ملے۔ میں حکومت سے اپیل کروں گا کہ ان کے لیٹر کا ضرور جواب دے۔ سنگجانی جلسہ کیس، اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر ایوب، شیخ وقاص اکرم اور زرتاج گل کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے تینوں رہنماؤں کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے عمر ایوب کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی۔ جج نے کہا یہ تمام لوگ ایک بار بھی مقدمے میں پیش نہیں ہوئے۔ سماعت 20 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ آئی ایم ایف نے اسحاق ڈار کو پہلے بھی ہیرا پھیری پر پکڑا تھا، اس بار آئی ایم ایف نے $11 بلین کا سوال اٹھایا ہے۔ اسد عمر کہتے ہیں ڈیٹا میں فرق کی تحقیقات ہونی چاہیے، ملک میں جب تک اتحاد نہیں ہوگا سیاسی بحران ختم نہیں ہوگا، سیاسی بحران ختم کرنے کے لیے حکومت کو پہل کرنا ہوگی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے اقتصادی جائزہ مذاکرات کے اہم مرحلے کا آغاز، پالیسی سطح کے مذاکرات میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی شرکت کریں گے۔ مذاکرات میں ٹیکس چوروں اور ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف بڑی کارروائیوں کی تیاریوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرنے والوں کے خلاف 16 اکتوبر سے کارروائی ہوگی۔ ٹیکس اقدامات کو بڑھا کر اور ٹیکس مقدمات نمٹا کر شارٹ فال پورا کرنے پر بریفنگ دی جائے گی۔ آئی ایم ایف کو نئے 5 سالہ ٹیرف پالیسی کے معیشت پر ممکنہ اثرات پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ کراچی میں بھتہ خور سرگرم ہو گئے، تاجروں کو نشانے پر رکھ لیا۔ کراچی چیمبر آف کامرس نے تاجروں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کر دی، کہا تاجروں کو گولیوں کے ساتھ بھتے کی پرچیاں مل رہی ہیں، بھاری رقوم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بھتے کی پرچیاں پورے شہر کے امن و امان کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ تاجر اپنے کاروباری احاطوں اور رہائش گاہوں پر CCTV کیمرے لگائے تا خوشگوار واقعے کی صورت میں فوٹیج کے CCI کے ساتھ شیئر کریں۔ CCTV سے بیٹھے ٹھوس شواہد متعلقہ حکام تک پہنچائے جائیں گے تاکہ گھناؤنے جرائم میں ملوث افراد کی فوری گرفتاری یقینی بنائی جا سکے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ غزہ میں جنگ بندی اور قیام امن کے لیے صدر ٹرمپ کے امن منصوبے پر آج مصر میں مذاکرات ہوں گے۔ حماس، اسرائیل اور امریکہ کے نمائندے مصری ثالثی میں شرم الشیخ میں مذاکرات کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف امریکہ کی نمائندگی کریں گے۔ حماس کا وفد خلیل الحیہ کی سربراہی میں شریک ہوگا۔ مذاکرات میں جنگ بندی کے طریقہ کار، اسرائیلی فورسز کے انخلاء اور قیدیوں کے تبادلے پر غور کیا جائے گا۔ وزارت خارجہ سابق سینیٹر مشتاق احمد کی محفوظ واپسی کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزارت خارجہ عمان میں پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے معاملے پر کام کر رہی ہے۔ اردن کی حکومت کے تعاون سے محفوظ انخلاء کے لیے کوششیں جاری ہے۔ امید ہے کہ یہ عمل آئندہ چند دنوں میں مکمل ہو جائے گا۔ حکومت پاکستان اردن کے برادرانہ مثالی تعاون پر شکر گزار ہے۔ بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری کے بعد موسم سرد ہو گیا۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر اور چلاس میں برف باری سے ہر سو سفیدی چھا گئی۔ مانسہرہ کی وادی کاغان کے پہاڑوں نے بھی سفید چادر اوڑھ لی۔ بابو سر ٹاپ پر 6 انچ برف پڑ چکی ہے۔ جھیل، سیف الملوک، بٹا کنڈی، بیسر، نوری ٹاپ میں بھی برف باری ہوئی۔ کالام میں موسم سرما کی پہلی برف باری نے درجہ حرارت میں نمایاں کمی کر دی۔ شانگلہ کے پہاڑوں پر بھی برف باری نے ٹھنڈک میں اضافہ کر دیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش نے موسم سرما کی آمد کی نوید سنا دی ہے۔ شمالی بلوچستان سردی کی غیر معمولی لہر کے زیر اثر آ گیا۔ چمن میں سرد ہوائیں درجہ حرارت کئی درجے نیچے لے آئیں۔ خبر دیں گے آپ کو، حکومت نے قومی اسمبلی اجلاس سے قبل پیپلز پارٹی سے ایک اور رابطہ کیا ہے۔ جہانگیر خان سے مزید جانتے ہیں، اپڈیٹ کیجیے جہانگیر۔
پیپلز پارٹی وزیر اعلیٰ پنجاب کی معافی کے مطالبے سے اب پیچھے نہ ہٹنے کے فیصلے پر قائم ہے، اور اجلاس سے قبل پیپلز پارٹی سے ایک اور رابطہ ہوا ہے جس میں آج ہونے والی جو ممکنہ قانون سازی ہے اس میں حکومت کی جانب سے تعاون کی درخواست کی گئی ہے۔ ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پیپلز پارٹی نے قانون سازی میں حکومت کا ساتھ دینے سے معذرت کر لی ہے اور ان پر واضح کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کسی بھی قانون سازی میں حکومت کی حمایت نہیں کرے گی۔ آج کا جو اجلاس ہوگا 5 بجے، اس میں علامتی طور پر پیپلز پارٹی شرکت کرے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے میں تاحال ناکام رہی ہے۔ آج جو رابطہ ہوا اس میں پیپلز پارٹی کی جانب سے گزشتہ روز عظمیٰ بخاری کے جو بیانات ہیں ان پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب کے جو وزراء ہیں وہ دانستہ بیانات دے کر حالات خراب کر رہے ہیں، اور اگر حالات اب مزید خرابی کی طرف جائیں گے تو اس کی ذمہ دار پنجاب حکومت ٹھیک ہے، بہت شکریہ جہانگیر خان۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔